مرغی ذبح کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں، امت کو ذبح کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں کسی کو۔ پہلی کتابیں بتا رہا ہوں، یہ پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ پھر آپ کی آمد ہے، آپ کی آمد عجب طریقے پر ہے۔ بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے، آپ سب پیدا ہوئے، ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے، لیکن میں حیران ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائے ہیں، کوئی اوپر کسی قسم کی گندگی نہیں ہے۔ جیسے دھل کے کوئی آتا ہے، غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ماں کی آنت پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے، اور آپ ختنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے۔ یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، نہ دائی کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے، کائنات کا سردار آ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، وہ صبح الصادق ہے 4:20 مکہ میں۔ 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ 4:20 پر تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے، ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے، ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورج نکل رہا ہے، ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے۔ نہ ماں کو پتہ ہے، نہ دائے کو پتہ ہے۔ البتہ ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، تو ماں اور دایا دونوں اوپر کھڑی ہیں، تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، پورا سجدہ، جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، پورا سجدہ، اور لمبا سجدہ۔ ماں بھی سہمی ہوئی، دایا بھی سہمی ہوئی، اور آپ ایسے سجدے میں ہیں۔ پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اس ہاتھ پہ زور دیا، اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے، اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا۔ جب آپ نے ایسے کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آ گئی۔ میں نے کیسر کے محل، کسرا کے محل، حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور نور ہی نور پھیل گیا۔ تو ماں بھی گھبرائی۔ پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک معصوم بچہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی عمر کا ہوتا ہے، آپ ویسے ہی ہو گئے۔ تو ماں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لے لیا، یہ کیا ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا، جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے یہاں جنوری فروری میں، ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا، اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی، اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، ساری کائنات پھراؤ، کہ ساری دنیا جان لے کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، یہی ہے، اس کو پہچانو، اس کی مانو، اس کی آپ یہ بتاؤ، نقل مار کے تم لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ارے بولو، ہیں؟ تو تم اپنے نبی کی نقل کیوں نہیں اتارتے کہ اللہ تمہیں پاس کر دے؟ جب تم یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں، یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے، کہیں ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں، اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے، کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے۔ ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ دوڑ لگائے گا، اللہ اسے بلائے گا کہ تو دوڑ کیوں پڑا، تجھے نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے؟ اب پتہ ہے، تب دوڑ کیوں لگائی؟
کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا، میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں۔ تو اللہ کہے گا واہ 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 واہ، چل جا، میں نے تجھے اسے پہ معاف کر دیا۔ دوسرے کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے، تو اللہ اس کو واپس بلائے گا، ادھر آؤ، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا اللہ تیری رحمت کے قصے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بلا لے گا، ابھی مجھے واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی بلا لے، ابھی بلا لے، تو تیری رحمت کی آس مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پہ بڑی اعلیٰ آس کی، چل تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، فیل ہو گئے نا، جہنم میں جا رہے ہیں، فیل ہو گئے۔ تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ اللہ سے زیادہ کریم کون ہے؟ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی، اللہ نے عشق کیا ہے، عشق۔ فلا وربک، واہ، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قسمیں اٹھائیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فلا وربک۔ یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم، فلا کوئی اور ہے یا خود ہے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے، کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ اردو کا محاورہ نہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے، ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے، پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے فلا وربک، اے مجھے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بتا دو مردوں عورتوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے، محبت کی انتہا۔ والضحا، ابھی وہ بچے نے پڑھی نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں، میں تو سوڈان سے اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا، تو جو یادداشت میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ وہی نہیں آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے ودع ربہ وقلا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے، اپنوں ایک حکایت ہے، سچ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن لکھی ضرور، منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے، سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے، قتل کر رہے ہیں، تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی، لوگ مار رہے